الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. محترم سامعین، سورہ آل عمران کی آیات نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ آل عمران مدنی دور کی سورہ ہے. اس سورہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا ظہربین، کہ 2 چمکدار صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی. یعنی بادلوں کے سائبان کی صورت میں، بادلوں کی 2 ٹکڑیوں کی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی. یا جس طرح سے پرندوں کی 2 ڈاریں ہوا کرتی ہیں، اس شکل میں آ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت کریں گی. یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں. ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ کوئی بات تم اپنے دل میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اور اللہ تو ایسا باریک بین اور خبردار ہے، جاننے والا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ جانتا ہے. ہر چیز کا احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور یہی نہیں بلکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ مومنین کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بنائے، اور اخوت یا دوستی کا رشتہ صرف مومنین ہی سے ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے نکاح کی ممانعت کا جب حکم دیا تو وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ وجہ بتائی مومنین کو کہ تم نے کیوں ان سے رشتہ داریاں نہیں کرنی. فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار. بات یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہوا کرتے ہیں یہ دوزخ کی آگ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، داعی الی النار ہوا کرتے ہیں. اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر مشرکین سے، کافرین سے ملکی سطح پر یا انفرادی طور پر دوستیاں بڑھائی گئیں، ان کی صحبتیں اختیار کی گئیں، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو داعی الی النار ہوا کرتے ہیں، بندوں کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوا کرتے ہیں. اور یہی بات روزمرہ کے مشاہدے سے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر دنیا دار
کوئی مسلک پرست اگر ہمارا دوست ہوگا تو دوہرے طور پر یا تہرے طور پر، یعنی 2 اندازوں سے یا 3 اندازوں سے وہ نار کی طرف یعنی دوزخ کی آگ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اگر تو وہ مذہبی ہوا اور کسی مسلک سے وابستہ ہوا، یا اس کے دوست جن میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے کسی مسالک سے وابستہ ہیں، تو پھر لازماً یہ بات ہوگی کہ وہ دوستی کو نبھاتے ہوئے اس کے دل میں ان مسالک پرست دوستوں کے لیے ایک نرم گوشہ ہوگا، اور پھر آہستہ شیطان اس نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ دوست کسی مسلکی گروہ سے تعلق نہیں رکھتا اور اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر بھی ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پر اس کو انسانیت کے مذہب کا درس دے کر وہ اس کا جو یقین ہے اس قرآن پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، ان سے وہ دور لے جائے گا اور انسانیت کا مذہب دے گا۔ اور تیسرا وہ کہ جو نہ مسلک سے وابستہ ہو یعنی مذہب کو نہ ماننے والا ہو اور بد اخلاق بھی ہو، تو وہ دونوں چیزیں، وہ دوستوں کی صحبت، وہ دونوں چیزیں اس سے لوٹ سکتے ہیں، ایک اس کا عقیدہ اور دوسرا اس کا اخلاق اور کردار۔ اور اخلاق اور کردار صرف لوٹ لیا جائے اور انسان مومن رہے تب بھی دعوت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اسلام پر اثر پڑتا ہے۔ دعوت اثر انداز نہیں ہوتی، جماعت بدنام ہوتی ہے ایسے لوگوں سے کہ جو دعوت توحید کریں، ایمان کا دعویٰ کریں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کریں، بدعتی نہ ہونے، مشرک نہ ہونے کا دعویٰ کریں، اور پھر بدخو، تند مزاج، فحش گو، بد اخلاق، ہر طرح کی برائیاں ان میں ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جماعت بدنام ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، کہ یہ ہر طریقے سے ان کی جو دوستیاں ہیں وہ انسان کو، اس دوست کو، اس مومن کو نار کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف بلاتی ہیں۔ اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے یہ احکام، اپنی یہ حدیں بیان کرنے کے بعد یہ مومنین کو، ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان کو جنت کی طرف، اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی دوست جن کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھو، وہ اس کو دوزخ کی آگ کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدوں کو قائم کرنے کے بعد کہ جو اس پر چلے گا، ان حدود کو قائم رکھے گا، تو گویا اللہ اس کو جنت کی طرف بلانے والا ہے، اپنی مغفرت کی طرف بلانے والا ہے۔ اور یہی بات مالک کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں بیان کی کہ مومنین کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ایمان والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات، جو مومن مرد ہیں اور جو مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ اب دوستی کا تقاضا بھی یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ تعاون کرے، مددگار کرے، اور مالک کائنات نے جس تعاون اور مددگار یہاں پہ قرار دیا ہے، کہا ہے، وہ ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ یہ مومن جو دوست ہوا کرتے ہیں جب ایمان والے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون بتاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو صلاح قائم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو اور دیگر اللہ کے راستے میں
جو آزمائشیں ہیں یا جو اللہ کا دین اس وقت مطالبہ کرتا ہے، یہ دوست ان باتوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں عقیدے کے لحاظ سے ہوں، یہ کفر و شرک ہو، اعمال کے لحاظ سے ہوں، بدعت و رسومات ہوں، اخلاقیات کے حوالے سے ہوں، فحش گوئی ہو، گالم گلوچ ہو، یا دیگر جتنی بھی برائیاں اس معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، تو یہ مومنین کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ نیک باتوں کے کرنے کا حکم دیا کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور اس حدیث کو جو امام بخاری، اس بات کو امام بخاری اپنی کتاب البیوع اور کتاب الذبائح میں دو جگہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں امام بخاری۔ یہ پوری بات کا مفہوم بیان کیا ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح، کہ صالح دوست کی مثال، والجلیس السوء، اور برے دوست کی مثال، یعنی دو مثالیں دی اللہ کے نبی نے کہ برے دوست کی مثال اور صالح دوست کی مثال کمثل صاحب المسک، عطر فروش کی مثال ہے، وقیر الحداد، یا پھر بھٹی بھونکنے والے کی، جو بھٹی میں آگ لگاتا ہے، بھٹی کی آگ کو بھڑکاتا ہے، اس کی مثال۔ یعنی اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال کی تمثیل اللہ کے نبی نے اس طرح کی کہ ایک عطر فروش ہے، عطر بیچنے والا اچھا دوست، اور جو برا دوست ہے وہ بھٹی میں آگ لگانے والا ہے، لا یعدمک من صاحب المسک، اور جو عطر فروش دوست ہے، جو اچھا دوست ہے، اس سے تم کچھ حاصل نہیں کرو گے، اما تشتریہ، یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، او تجد ریحہ، یا پھر اس سے کم از کم تمہیں خوشبو آئے گی، یعنی نیک اعمال کی خوشبو آئے گی، اچھے عقیدوں اور نظریات کی خوشبو اس سے آئے گی، یہ مثال دی۔ اور دوسری طرف وقیر الحداد، اور جو بھٹی کو بھڑکانے والا ہے، جو آگ لگانے والا ہے، اس کی مثال دی کہ یحرقو بدنک او ثوبک، یا تو تمہارے بدن کو وہ جلا دے گا یا پھر تمہارے کپڑوں کو وہ جلا دے گا۔ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے بھی بیان فرمائی کہ مشرک اور کافر کی دوستوں کی مثال ایسی ہے کہ ان سے کیوں دوستی نہ رکھو، وجہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہی بتائی تھی کہ وَيَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی تمثیل اٹھا کر امت کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جو برا دوست ہے، جو برے عقیدے پہ ہے، برے نظریات پہ، اور برے عقائد، برے نظریات کیا ہوتے ہیں؟ جو چاہے انسانیت کی نگاہ میں کتنے ہی تہذیب یافتہ نظریات کیوں نہ ہوں، تہذیب یافتہ قوموں کے نظریات ہی کیوں نہ ہوں، جن کو انسانیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن وہ نظریات، وہ عقائد قرآن اور صحیح احادیث کے مخالف ہوں، وہ تمام کے تمام نظریات کیا ہوں گے؟ برے نظریات کہلائیں گے۔ تو برے نظریات کی ترغیب دینے والا، ان کی اشاعت کرنے والا، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جا رہی ہوگی، تو پھر مالک فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، کہ یہ جہنم کی طرف تمہیں دعوت دیں گے، اور قریب یہ ہے کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ قیر الحداد ہے وہ، کہ آگ بھڑکانے والا ہے، یا تو تمہارے بدن کو جلا دے گا وہ اس آگ سے، یا پھر تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا اس آگ سے، اور تجد منہ ریحہ خبیثہ، اور اس سے تمہیں بری بدبو آئے گی، یعنی وہ بد اخلاق بھی ہوگا، تند مزاج بھی ہوگا، بدخو بھی ہوگا، فحش گو بھی ہوگا۔ یہ تمام برائیاں بشرط یہ کہ پڑھا لکھا بھی ہوگا، لیکن اس کی سوچ دنیا پرست ہوگی، دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والا ہوگا، تو وہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر ایک انسان، ایک مومن جو ہے اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کی سوچ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں یہ حکم نازل کیا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مومنین
مومنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنائے، کسی کافر اور مشرک کو دوست نہ بنائے۔ پھر مالک کائنات نے رخصت بھی دی یہاں پہ کہ ہاں، کہ اگر ان سے شر کی صورت واقع ہو، ان سے بچاؤ کرنا مقصود ہو، دلی دوستی نہیں کہ ان کے ساتھ گھومنا پھرنا یا مزید لگاؤ، جیسے کلاس میں ہے تو کلاس فیلوں کے ساتھ دنیاوی انداز ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا انداز ہوا کرتا ہے، اس صورت میں آفیسز میں ہے تو آفس کے کولیگز ہیں، کہیں نوکری کرتا ہے تو وہاں کے ساتھی ہیں، یہ تمام چیزیں رخصت میں آتی ہیں، یہ رخصت اسی کو احاطہ کرتی ہے، محیط ہے وہ رخصت ان تمام باتوں میں۔ لیکن دلی دوست وہ صرف مومنین کے ہوں گے، مومن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ امام ترمذی کتاب الزہد میں حدیث لے کے آئے ہیں کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ مومنین کے علاوہ کسی کو دوست نہ بنائے، کسی کی صحبت اختیار نہ کی جائے مومنین کے علاوہ۔ اور سورہ انعام میں بھی آیت نمبر 68 میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا پرست ہوتے ہیں، ان کی نظر میں نہ اللہ کا کوئی وقار ہوتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ دین اسلام کا کوئی وقار ہوتا ہے۔ ان کی اپنی ہی ایک الگ سوچ ہوا کرتی ہے، اور یہ کبھی کبھار دین اسلام کا مذاق اڑانے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور جو دین اسلام کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، مسلک پرست، وہ بھی اپنے اعمال کہتے تو ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، بدعات، رسومات، مشرکانہ عقائد ان کے عقیدے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام، یہ دوست بھی اور وہ دوست بھی جو دین اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ وہ دونوں ایک عمل کے ذریعے، یعنی اپنے منہ سے وہ اسلام کا اظہار کرے گا کہ میں دین اسلام کو مانتا ہوں، لیکن اپنے عمل کے ذریعے وہ اس کی مذاق اڑانے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرے وہ لوگ جو دین اسلام کا سراسر انکار کرتے ہیں، وہ اپنی باتوں کے ذریعے دین اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یا صحیح احادیث میں جو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے جنت اور جہنم کے واقعات بیان کیے ہیں، ان کا مذاق پھر اڑانے لگتے ہیں۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں یہ بھی فرمایا گیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ یہ ہماری آیتوں سے ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، چاہے اپنے عمل کے ذریعے چاہے اپنی باتوں کے ذریعے۔ اب یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے، لیکن یہ حکم تاکیدی، یہ عام ہے، امت کے ہر شخص کے لیے یہی حکم آئے گا کہ جب بھی یہ دیکھو کہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اعمال کی صورت میں، بدعات و رسومات کی صورت میں، یا پھر باتوں کی صورت میں، کوئی مذاق اللہ کی کتاب کی کسی آیت کا یا حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے، تو کیا کرو؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات نہ کرنے لگے۔ یعنی ان کی صحبت میں بیٹھنے سے یہاں پہ بھی ایک طرح کا اشارہ ملتا ہے کہ منع فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو پھر وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، کثیر ہوں گے، تمہیں بولنے کا موقع نہ ملے گا، یا پھر وہ بدعات و رسومات کی محفلیں کریں گے اور ان کے ساتھ وہاں ان محفلوں میں بیٹھنا۔ تو یہ مالک کائنات نے منع کیا کہ ان کی صحبت کسی بھی طریقے سے اختیار نہ کی جائے، بلکہ ان کی صحبت سے دور ہوا جائے، اور جب تک وہ کوئی اور کام نہ کر لیں، کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ تو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، تو مالک فرماتا ہے کہ اگر شیطان تمہیں بھلا دے اس بات سے کہ تم ان کے درمیان بیٹھے ہو اور اللہ کی آیتوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، اگر شیطان یہ تمہیں بھلا دے تو پھر یاد آنے پہ مالک کائنات فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ایسے ظالم لوگوں کی پاس نہ بیٹھو۔ ایسے جب تمہیں یاد آ جائے، شیطان تمہیں بلا دے اور تم بیٹھ بھی جاؤ، لیکن اس کے بعد تمہیں یاد آ جائے تو ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ تو یہ تمام اشارے
یہ آیات، یہ احادیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہماری جو صحبت ہو زیادہ سے زیادہ ہماری رشتہ داریوں کی صورت میں یا ہمارے معاشرے میں رہنے کی صورت میں ہمارا جو تعاون ہو، ایک دوسرے کی جو مدد ہو، وہ ہم مومنین کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ ان کا احسان کسی طرح سے لے کر ان کے دل، پھر وہ احسان ہوگا، پھر رشتہ داریوں کی طرف آئیں گے یا دوستیاں ان سے بڑھائیں گے یا اور معاملات ان سے بڑھائیں گے، تو نرم گوشہ ان کے لیے پیدا ہوگا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نرم گوشہ ان کے اوپر احسان کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، لیکن حدود مالک کائنات نے کھینچ دی ہیں کہ بہت زیادہ اگر ان میں گھل مل جائیں گے اور رات دن شب و روز صرف انہی کے ساتھ ہماری صحبتیں ہوں گی، ہمارے بچوں کی صحبتیں ہوں گی، تو پھر وہ ان کے اثرات لیں گے اور پھر شیطان اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کہیں دین اسلام سے ہی گمراہ نہ کر دے۔ اسی طرح سے یہ جو دوستی کے معاملات ہیں، یہ دراصل خاص طور پر والدین کے لیے ہے کہ وہ جہاں دوسری ضروریات کا اور دوسری ضروریات پر بچوں کے نظر رکھتے ہیں، وہاں پر بچوں کی شروع ہی سے اس بات پر بھی نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں کو دوست بنا رہے ہیں، کن کے ساتھ ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر ان کی پرورش ہم اپنے کام کاج میں مصروف رہے یا دین کے کسی کام میں مصروف رہ کر اس بات سے صرف نظر کر لیا کہ ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں اور ان کا کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس بات سے صرف نظر کیا، تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی دونوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، اور تم میں سے ہر ایک کو نظر رکھنی چاہیے، وَمَنْ يُخَالِلْ، کہ کس کو وہ دوست بنا رہا ہے۔ اب بچے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہو رہے ہیں، اگر ہم نے اس بات پہ نظر نہ رکھی کہ محلے میں ان کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہاں یہ جا رہے ہیں، اگر ہم اپنے گھر سے باہر نکل آئے کام کاج کی مشغولیت میں یا پھر دین اسلام کی مشغولیت میں اور پیچھے اس بات سے صرف نظر کر لی، تو کیا ہوگا یہ کہ ہمارا بچہ، ایک مومن بچہ جو دنیا دار اس کے دوست ہیں، دنیا دار بچے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے کے بعد دنیا پرست بن جائے گا، اس کا لباس، اس کی وضع، اس کی قطع، وہ پھر دنیا دار دوست کی طرح ہو جائے گی۔ پھر اس سے آپ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ شلوار کے ٹخنوں کو پائچوں سے اوپر رکھے، تو وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی دوستیوں پہ نظر نہیں رکھی اور اس نے اپنے دوست کے دین کو اپنایا، دنیا پرست کے دین کو اپنا لیا۔ اب اس کی پینٹ کے پائچے وہ ایڑیوں کے نیچے گھسیں گے۔ اب اس سے کہا جائے گا کہ داڑھی رکھو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو وہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا، اس نے پھر آپ کی بات نہیں ماننی، وہ اپنے دوست کے دین پر ہوگا، اور پھر اسی طرح کلین شیو، فیشن، آزاد سوچ کا مالک ہوگا۔ پھر آپ اس کو کسی بے حیائی اور بری باتوں سے روکیں گے اور اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، تو وہ اس طرف کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا نفس اب لذات پرست بن چکا ہے، عیش و عشرت کرنے والا بن چکا ہے، اپنے دنیا دار دوست کی طرح اس کا نفس بن چکا ہے، اپنے دنیا دار دوست کے دین پر وہ ہے۔ اسی طرح سے دیگر اور معاملات میں آپ اس سے کہیں گے کہ صلاح پڑھو، نماز قائم کرو، وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ بے نمازی ہوگا اپنے دنیا دار دوست کی طرح۔ کیوں؟ کہ اس بات سے صرف نظر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ کمی کی کہ وہ کس کے ساتھ دوستی رکھ رہے ہیں، اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ تو اس حدیث سے، ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے بچوں کے جو دوست ہیں یا حلقہ احباب ہیں،
کہ جہاں وہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، چاہے اسکول کے معاملات ہوں یا محلے کے معاملات ہوں، حتیٰ کہ رشتہ داروں میں بھی، کہ کس رشتہ دار کے ہاں وہ زیادہ جا رہا ہے، کیونکہ اگر رشتہ دار بھی مشرک ہوں گے اور بدعات و رسومات میں ملوث ہوں گے تو یہ نفس آسان پرست ہے، آسانی چاہتا ہے، بچے کو نہیں پتا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی، نصرانی، عیسائی یا مشرک بناتے ہیں، اور ہم نے بھی ایمان لانے کے باوجود اگر اپنے بچوں کی دوستیوں پر نظر نہ رکھی، ان کو وہ ماحول مہیا نہ کیا، تو پھر یاد رکھیے کہ وہ رشتہ داروں کے دین پر ہوگا، اپنے کزن جو اس کے ماموں کے بیٹے ہیں ان کو دوست بنایا، خالہ کے بیٹے ان کو دوست بنایا، اسکول کے دوست، اسکول کے کلاس فیلوز ان کو دوست بنایا، محلے کے لڑکے ان کو دوست بنایا، تو پھر الرجل علی دین خلیلہ، تو انسان و شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، تو اس بات پہ ہر ایک نظر رکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اس کے برعکس جو مومن والدین کا کردار ہوا کرتا ہے، وہ کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ یہ کردار ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی انہیں اجتماعیت اسلامی نظر آتی ہے، جہاں پر وہ اپنے بچے کی دوسری ضروریات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، دنیا کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، وہاں ان کا یہ دل تڑپتا ہے کہ کہیں اسلام کی کوئی بات ہو رہی ہو، محفلیں ہوں مسلمانوں کی، تو ان پروگرامات میں اپنے بچوں کو وہ ماحول مہیا کریں، انہیں وہ لے کر آئے، انہیں اس بات کی ترغیب دے کہ اپنے بچوں کو یہاں لا کر یہاں مومنین سے دوستی کرنے کا موقع ملے۔ خاص طور پر یہ تربیتی اجتماع یہ اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ کیونکہ ہمارے ہاں مدارس نہیں ہیں اور یہی ہماری نرسری ہے، یہیں سے ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام سکھانا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں جہاں پر ہر جگہ سے، ہر مسجد سے، ہر ٹی وی چینل سے، ریڈیو چینل سے، انٹرنیٹ سے جہاں کفر و شرک کو پھیلایا جا رہا ہے، وہاں پر یہ اجتماعات، یہ تربیتی اجتماعات ہمارے لیے نرسری کا کام سر انجام دیتے ہیں، اور یہاں سے ہم اپنے پودوں کی یعنی اپنے بچوں کی نشو نما کر سکتے ہیں، یہاں سے انہیں دین اسلام سکھا سکتے ہیں۔ ان پروگرامات میں جب لے کر آیا جائے گا، یہاں پہ جو تعلیم و تربیت کا ماحول ہے، دین اسلام کے ذریعے عقائد و نظریات مدلل انداز سے جو پیش کیے جا رہے ہیں وہ اس کے ذہن میں بیٹھیں گے، پھر وہ ان نظریات، ان عقائد کو ماننے والا ہوگا، پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، پھر وہ آپ کے آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا، پھر وہ متقیوں کا امام بنے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صرف دعا کر لی جائے کہ ربنا وجعلنا من المتقین، کہ میرے بیٹوں کو متقیوں کا امام بنا لیا جائے، بنا دے، مالک سے یہ دعا کر لے اور اس پر عمل نہ کرے۔ متقیوں کا امام بنانے کے لیے کیا کوشش کی ہے اس نے، کس طرح کی تربیت کی ہے اس نے، اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اگر یہ تربیت اس میں کوتاہی ہوگی تو یاد رکھیے کہ لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہی اسے ملتا ہے۔ اگر آپ پانی کا گلاس سامنے رکھ کر یہ 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ یہ کہتے رہے کہ میری پیاس بجھا دے اے پانی کے گلاس، کبھی آپ کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ حرکت آپ نے کرنی ہے، جستجو آپ نے کرنی ہے، کام وہ فعل آپ نے سر انجام دینا ہے کہ اس گلاس کو اٹھا کر منہ تک لے کر آنا ہے اور پھر وہ پیاس آپ کی بجھائے گا۔ اگر ہم نے دعا کی ہے کہ متقیوں کا امام بنائے ہمارے بچوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تو پھر اس کے لیے کوشش فعال ہم نے ہونا ہے، ترغیب ہم نے دینی ہے،
ان کو ان اجتماعی پروگراموں میں ہم نے لانا ہے. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کلکم راعٍ، کہ ہر کوئی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر کوئی اپنی رعیت، اس کی ایک رعیت ہے، تم میں سے ہر شخص کی ایک رعیت ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسے حکمران ہے تو عوام اس کی رعیت ہے. اسی طرح سے انفرادی طور پر اگر اس کی فیملی ہے، بال بچوں والا ہے، تو وہ بال بچے، وہ فیملی، وہ گھر، اس کا اگر سربراہ ہے تو اس کی رعیت میں آئیں گے. اور اس کی رعیت کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ کس طرح سے اگر مومن تھا تو کس طرح سے ان کی تربیت کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے، کیا اس کی سوچ بھی تھی، کیا ان کو تربیتی پروگراموں میں لایا گیا، ان کو دین انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر سکھایا گیا، ان کے دل میں شروع ہی سے یہ ڈالا گیا کہ سب سے اولین مقصد اس دنیا پہ آنے کا، تمہارا اولین مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. کیا ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا کہ تم نے بڑے ہو کر صرف انجینئر، پائلٹ، ڈاکٹر نہیں بننا، یہ دنیا کے کام ہے، دنیا ہی میں رہ جانے والے ہیں، ان شعبوں کو اختیار کرنے کے بعد جو منصب دنیا میں حاصل ہوگا وہ منصب بھی دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور اس سے دنیا کی جو متاع حاصل کرو گے وہ بھی دنیا میں رہے گا. جو کرنسی، جو متاع، جو سامان اگلے جہان آخرت میں چلنے والا ہے، اس کے لیے اولین ان کی ترجیحات میں شامل ہو یہ بات کہ پہلے یہ سکھایا جائے کہ بیٹا پہلے داعیہ اللہ بننا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، دین اسلام سیکھنا ہے، یہ مالک کائنات کا حکم ہے. اس کے بعد دنیا وسیع ہے، جتنے بھی فنی کام ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، دیگر کوئی بھی شعبہ اختیار کرنا ہے وہ کر لو، اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کا فضل تم پہ ہوگا. لیکن یہ بات ذہن میں داخل کر دی جائے شروع ہی سے کہ مالک کائنات نے جو تمہیں اس زمین پر بھیجا ہے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا. مقصد صرف مالک کائنات کا اس روئے زمین پر انسان کو لانے کا، اپنی عبادت کو خالص کر کے کرنے کا مقصد، یعنی خالص اسی کی عبادت، یہ اللہ کا مقصد ہے زمین پہ لانے کا. اور کیونکہ انسانیت اس سبق کو بھول چکی ہے تو اب ہم نے اس دین اسلام کو سیکھ کر یہ دنیا والوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا، یہ ان کی گھٹی سے ہی بات شامل کر دی جائے. پھر اس کے بعد اللہ کی زمین وسیع ہے، جو بننا ہے اس نے جتنا مقدر میں اس کے اللہ کا رزق ہے، جو عہدہ، جو منصب، جو شہرت ہے وہ اللہ اسے دے گا، اس کے لیے بھی صحیح کرنی ہے. لیکن اگر صرف دنیا ہی کی سوچ ہو شروع سے میرا بیٹا پائلٹ بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، اور تھوڑا یہ میٹرک میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے، A1 گریڈ، بورڈ میں بھی اس کی تیسری پوزیشن ہے، دوسری پوزیشن ہے، پورے محلے میں ماشاءاللہ کافی ذہین ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب پوچھ لیا جائے، صلاح کے معنی اور مطالب پوچھ لیے جائیں اس میٹرک سے، اس جوان سے. دنیا کی اتنی مشکل تعلیم کے لیے جستجو، محنت، فکر کر کے اسے تمغہ دلا دیا گیا، گولڈ میڈل دلا دیا گیا اسے. دین کہاں ہے؟ کہاں متقیوں کا امام بننا ہے؟ کون لے کے جائے گا اس دعوت کو؟ کیا یہ زبانی دعوے ہیں؟ یہ کھوکھلے دعوے ہیں؟ یہ دعوے ہیں تو ان پر عمل کرنا ہوگا ہم نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اسی حوالے سے، رعیت کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ریاست چلانے کے لیے یا اپنا گھر چلانے کے لیے، دونوں صورتوں کسی بھی صورت میں حاکم بنایا
پھر اس نے اپنی رعیت کی خیر خواہی کے ساتھ نگہبانی نہ کی، نظر نہ رکھی کہ بچہ دنیا پرست تو نہیں بن رہا، بچہ دنیا کی عیش و عشرت کے لیے تو نہیں بڑھ رہا، اس کے لیے صرف اور صرف اس زمین کے پلاٹ کا منصوبہ ہے، یا اللہ نے جو پلاٹ کا، جس زمین کا وعدہ کیا ہے، اس کو اس کی بھی فکر ہے، اس کا بھی شعور ہے کہ مالک کائنات نے جو اس کے لیے اتنا وسیع و عریض پلاٹ، جو اس کا گھر تیار کر کے رکھا ہے، اس کی بھی اس ذہن میں شعور ڈالا ہے یا نہیں ہے؟ نگہبانی نہ کی تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے۔ دیکھیے، یعنی کہ اس حدیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے طور پر اعمال کرتے چلے جائیں، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اعمال میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑیں، لیکن جن لوگوں پر آپ کو حاکم، یا ہم لوگوں کو جن پر حاکم بنایا گیا، ہم ان سے صرف نظر کر دیں، ہم ان کی نگہبانی نہ کریں، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت نہ ڈالیں، تو یہ پوچھ ہوگی، اور اس پوچھ پر تو یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ کا ڈر ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اسی بات پر نہ پکڑ لے کہ تربیت، اپنی اولاد کے لیے تربیت کی فکر نہ کی۔ وہ اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر رہے گا، کون ایمان لائے گا، وہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا اختیار ہے، لیکن جو ہمارے کام کرنے والے ہیں کم از کم وہ تو سر انجام دیے جائیں، پھر معاملہ اللہ پر چھوڑا جائے۔ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں، کوشش کے باوجود جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کی قدرت، وہ وہی کرتا ہے۔ تو پھر دیکھیے کہ اگر آپ کا بچہ یعنی مشرکوں کے ساتھ رہے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، اور اس سے صرف نظر کی جائے گی، تو پھر اس کے ذہن سے آخرت کا خوف بھی نکل جائے گا، جواب دہی کا احساس بھی نکل جائے گا، نہ وہ اسلام کی محبت اس کے دل میں ہوگی، نہ وہ اسلام کا سپاہی بن پائے گا، نہ اس دعوت کو لے کر اٹھ سکتا ہے۔ تو لہذا یہ جو دوستیاں ہیں ہمارے بچوں کی، ان پہ بہت نظر رکھنی چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کے اسلامی اجتماعات، جب شعور ان کو آ چکا ہے، جب وہ میٹرک میں اتنے زیادہ نمبر لے سکتے ہیں، تو یہاں اللہ کے دین کو اتنے پیچیدہ فارمولے ہیں، اتنی پیچیدہ حساب کی باتیں ہیں، کیمسٹری کی باتیں ہیں، طبیعت کی باتیں ہیں، انگلش اتنی پیچیدہ، انگلش کا ایک حرف بھی، ایک الفابیٹ بھی اردو سے نہیں ملتا، اور فرفر انگلش کی کتابوں کو پڑھنے والا، عربی کے سارے حروف اردو سے ملتے ہیں، عربی کی ایک عبارت کو نہیں سمجھنے والا، یہاں پہ بھی A1 گریڈ دلوانا ہے، ورنہ پکڑ ہے مالک کی۔ تو پھر اگر ہم اس طرح سے ان پر نظر کریں گے، ان کو پروگراموں میں لے کر آئیں گے، ان کو یہ اجتماعیت، یہ پلیٹ فارم، یہ ماحول مہیا کریں گے، ان کو دیں گے، تو پھر اس ماحول میں ان کی جو ہے تربیت ہوگی، اور پھر وہ اللہ کے رسول کی سنت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ جو دنیا دار دوست ہیں، یہ دنیا کے فائدے کے لیے اگر ان سے کچھ فائدہ اٹھا بھی لیا جائے، یہاں پر کوئی منصب، کوئی شہرت، کوئی عہدہ، کوئی روپے حاصل بھی کر لیے جائے، تو وہ یہی رہ جانے والے ہیں۔ اور ہماری کائنات سورہ زخرف میں بھی اس بات کو دہراتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جو دنیا کے آج دوست ہیں، جان تک قربان کرنے کے جو دعوے ہیں دوستی میں۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جب وہ دنیا دار دوست کی صحبت میں ہمارا بچہ بیٹھے گا، تو ماں باپ کا احترام کرنا اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، پھر وہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اسے آپ لاکھ حدیثیں سنائیں، لاکھ قرآن کی آیات سنائیں، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، بلکہ آپ کی بات پر اپنے دوست کی باتوں کو ترجیح دیا کرے گا، اور اس سے پیار و محبت کا اظہار، جان دینے کا اظہار، اس طرح کی باتیں وہ کرے گا۔ اور اسی دوست کے بارے میں مالک کائنات فرماتا ہے
کہ یہ جو دوست ہوں گے اس دن یہ ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن بن جائیں گے، الا المتقین۔ اگر وہ متقیوں کا، مومنین کا، ایمان والوں کا دوست ہے تو ایمان والے یہاں دنیا میں بھی اس کے معاون و مددگار ہوں گے، اسے ہر برائی سے روکنے والے ہوں گے، اور پھر کل قیامت والے دن بھی وہاں پہ مومنین آپس میں دوست ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ندا کرے گا، یہ آواز دے گا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی آزمائشیں تھیں، جتنا غم تھا، جتنا رنج تھا، وہ آج ختم ہو گیا۔ لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں، اليوم، آج کے دن، ولا انتم تحزنون، نہ تم غمناک ہوگے۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کا ذریعہ یہ اولاد ہمارے لیے بن جائے گی۔ اگر اعمال میں ہمارے کچھ کمزوری ہوئی تو اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، وہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اعمال میں اگر کمزوریاں ہوں گی تو یہ ولد صالح، جو نیک اولاد، جو صدقہ جاریہ بننے والی ہے، یہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک شخص کے درجات جنت میں بلند کر دیے گئے، تو اس نے رب سے کہا یہ کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اس بچے کی دعا کی بدولت کہ تم جو نیک اولاد چھوڑ کے گئے تھے اس میں تمہارے لیے دعا کی، اور اس طرح اس کے درجات جنت کے جو ہے بلند ہو گئے۔ اگر ہم نے دنیا میں بھی اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے بچوں کو بنانا ہے اور آخرت میں بھی اپنے لیے درجات بلند کروانے ہیں، تو ہمارے پاس سرمایہ، یہ دولت، یہ محل، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ بیلنس، یہ سرمایہ نہیں ہے۔ سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ اس وقت ہماری اولاد ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح طور پر تربیت دیں، اسلام کا سپاہی بنائیں، اور اسلام کی ترویج اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے ان کو ذمہ دار بنائیں، ان کو دین سکھائیں، تو یہی اولاد ہمارے لیے نفع کا باعث ہوگی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی درجات بلند کروانے کا باعث، اور اللہ کے ہاں ہمیں یہ اولاد سرخرو کروا سکتی ہے۔ تو یہی بات گوش گزار کرنی تھی کہ ہمیں بڑی سخت نظر اپنے بچوں کی تربیت پر کرنی ہے، اور یہ اجتماعات جو منعقد کیے جا رہے ہیں، تربیتی اجتماعات، یہاں پر دیکھیے آپ جو صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، شروع سے لے کر اور اب تک ایسی باتیں بتائی گئی ہیں، قرآن کی آیات یاد کروائی گئیں، پھر درس قرآن، اہم القرآن کے حوالے سے پروگرام کروایا گیا کہ جس میں نئے لوگوں کو موقع دیا جائے، وہ آ کے یہاں پہ بولیں، دین اسلام کے داعی بنیں۔ اسی طرح سے سوال و جواب کا پروگرام رکھا گیا تاکہ یہ اس قرآن سے واقفیت حاصل ہو، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مسائل سمجھائے ہیں، اگر کوئی ہم سے سوال کرے تو اس کا کس طرح جواب دینا ہے، مدلل انداز میں یہ دلائل ہمارے پاس آئے، تو یہی ساری چیزیں تربیتی پروگرام کا حصہ ہوا کرتی ہیں۔ پھر یہی پریکٹس، یہی چیزیں، یہی کاپی کریں اپنے گھروں میں، ان سے چھوٹے چھوٹے کوئز کریں، ان سے کھیلیں، یہی سوالات کریں اپنے بچوں سے، تو ہمارے لیے یہی اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، سرخرو کروا سکتی ہے۔ مالک سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔